کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. جو صلاحیتیں اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہیں ان کی بنیاد پر مردوں کو حکومت عطا کی جاتی ہے اور ان کو انتظام سونپا جاتا ہے، گھر کا ذمہ دار بھی بنایا جاتا ہے. لیکن عورتوں کو جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح نسل کی تربیت ہوتی ہے. تعلیم کی بنیادی ذمہ داری عورت کی ہے، تربیت کی بنیادی ذمہ داری عورت کی ہے، تہذیب کی تشکیل عورت کرتی ہے. پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے. ماں پڑھی لکھی ہے تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے. ماں جاہل ہے، دیہاتی ہے، الڑ ہے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں، کیونکہ وہ صحیح بات نہیں بتا سکتی، صحیح تعلیم نہیں دے سکتی. تو اس لیے پڑھنا تو بے انتہا ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر شخص پر کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، مسلم ہے یا مسلمہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مومن ہے یا مومنہ ہے، دونوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کریں. اور سب سے پہلا علم وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، نبی کی ذات سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، نبی کی حدیث سے ہے، جس کا تعلق اخلاق سے ہے، معاشرت سے ہے، معاملات سے ہے. یہ علم سب سے پہلے ہے. اور پھر اس علم کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کا علم کہ جس کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہے وہ علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کھانے کی تو اس کا علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے. کیسے کھانے کی چیز وجود میں آئے گی؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے تو زمین میں کس طرح سے ہم کاشت کریں گے، پودا کیسے لگائیں گے، یا اللہ نے جو پودے پہلے سے پیدا کیے ان کی شاخیں اور قلمیں کیسے لگائیں گے، اور اس کے بعد جو بیج ہوں گے اور جو دانے ہوں گے ان کو کیسے پھر دوبارہ کاشت کے لیے استعمال کریں گے، کھیت کیسے تیار ہوں گے اور درخت کیسے تیار ہوں گے، پھلوں کا انتظام اور اناج کا انتظام. اور اسی طرح جو اللہ نے جانور عطا فرمائے جن کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے اور دودھ استعمال ہوتا ہے تو ان کے بارے میں معلومات ضروری ہے. تو جب انسان کو وہ معلومات ہوتی ہیں تو وہ غذا کا انتظام کرتا ہے. اور اس میں زیادہ تر تو مرد ہوتے ہیں جو کسانی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں اور گڑائی کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں زیادہ تر. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک رہتی ہیں. ہر دور میں عورتوں نے بھی شرکت کی ہے. جتنی محنت وہ کر سکتی ہیں، اصلاً تو ان کو گھر پر محنت کرنی ہوتی ہے لیکن باہر کی محنت میں بھی وہ حصہ لیتی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بہتر سے بہتر انتظامات ہوتے ہیں. تو اب ایک طرف تو کسی چیز کا وجود ہے، یعنی اناج، ترکاری، گوشت، دودھ، یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جن سے کھانا تیار ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد کیسے کھانا وجود میں لایا جاتا ہے، روٹی کیسے بنائی جاتی ہے، گوشت کیسے بنایا جاتا ہے، ترکاری کیسے پکائی جاتی ہے، دال کیسے پکائی جاتی ہے، دودھ سے کیا کیا چیز بنائی جا سکتی ہے. یہ معلومات اگر نہیں ہوں گی، کوئی اناڑی عورت ہوگی تو کھانا تباہ کر دے گی، اور ظاہر ہے کہ پھر آدمی کھانا کھا نہیں سکے گا. اور جب کھانا کھا نہیں سکے گا تو گھر والے بھوکے رہیں گے. اور اگر گھر میں یہ صورتحال ہوگی کہ مرد مطمئن نہیں ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے ٹینشن پیدا ہو، غصہ پیدا ہو تو گھر ٹوٹ جائے، بکھر جائے. اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری غذا کی ہیں اور اس غذا کو کیسے تیار کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک غذا وہ ہوتی ہے جو جانوروں کی ہوتی ہے چارے کی شکل میں، کہ ان کا باڑا ہے اور باڑے میں چارے کا انتظام ہے، گھاس ڈال دی گئی یا دانے ڈال دیے گئے اور چر لیا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے،
وہ مہذب ہے، اس کو اللہ نے تمدن عطا کیا ہے۔ تو انسان ایک طرف یہ جانتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کھانے کی، پھر اس کے بعد یہ جانتا ہے کہ ان کو پکانے کا کیا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے پلیٹوں میں، ڈشوں میں، برتنوں میں نکالا جائے کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، سجاوٹ کا بھی پہلو ہو، اور اس طرح سے پلیٹوں میں ان کو سجا کر پیش کیا جائے کہ انسان کی طبیعت بھی مائل ہو، اس کی حاجت بھی ہے، ضرورت ہے، وہ بھوکا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن اس کو آنکھوں سے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جائیں، ان میں کھانا نکالا جائے، اور کھانے والے ہاتھ دھوئیں، صاف کریں، بھی سلیقے سے بیٹھیں اور اپنے سامنے سے کھائیں، اور اس طرح کھائیں کہ زیادہ انگلیاں بھی سننے نہ پائیں اور نہ دیکھنے والے کو برا لگے، نہ کھانے والے کے لیے خلاف تہذیب ہو۔ یہ ساری باتیں انسان جانتے ہیں۔ تو جو عورتیں سلیقہ مند ہوتی ہیں وہ گھر میں کھانے کو سجا دیتی ہیں۔ میں نے خاص طور پر شام جا کر، شام بہت مشہور ہے اس میں کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ گھر کو بھی بہت سجاتی ہیں، اور دسترخوان کو تو ایسا سجاتی ہیں کہ میں بعض دعوتوں میں گیا تو یہ سوچتا رہا کہ یہ کھانا تو نہ کھایا جائے، اچھا ہے اس لیے کہ اس کو دیکھنے سے ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اگر ہاتھ ڈال دیا جائے گا تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ ایسی سجاوٹ کھانے کی ان کے یہاں کی جاتی ہے کہ مہمان جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ کس طرح کھانا سجا دیا گیا ہے، سلاد کو کیسا سجایا گیا ہے، چاول سجے ہوئے رکھے ہیں، ترکاریاں سجی ہوئی رکھی ہیں، بہت کمال کے ساتھ۔ یہ بات سب سے زیادہ شام میں دیکھی گئی، اور بھی جہاں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سب سلیقہ مندی کی باتیں ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ کپڑے کا مسئلہ ہے، تو کیسے ہی کپڑا ہو بے تکا پہن لیا جائے اور یا اس کو ٹھیک سے نہ سیا جائے، تو یہ بد سلیقگی کی بات ہے۔ سلیقہ مند عورت وہ ہے جو کپڑے کا بھی صحیح انتخاب کرے، شریعت کو ملحوظ رکھے کہ شریعت میں جو شفاف کپڑے ہیں، باریک کپڑے ہیں، وہ عورتوں کے لیے درست نہیں ہیں، جو مناسب ہوں، جن سے بدن ڈھکے بھی، چھپے بھی، اور نہ جھلکے، اور نہ کپڑے جسم کے لیے چست ہوں کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں۔ یہ سب شرم و حیا کی باتیں ہیں۔ اب آج شرم و حیا پر ڈکیتی ماری جا رہی ہے۔ فلم کی دنیا کے جو بدماش ہیں، بدماش مرد بھی اور بدماش عورتیں بھی، وہ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے حیا سکھائی ہے، شرم سکھائی ہے۔ تو کپڑے کا انتخاب، پھر کپڑے کی سلائی، پھر اس کے بعد اس میں کیسے حسن پیدا کیا جائے، اس میں کیسے کچھ چیزیں ایسی لگائی جائیں، کچھ گھونٹے لگائی جائیں، کچھ اس میں اس طرح سے بناوٹ ہو کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ تو یہ سلیقہ مندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب جو کام ہے ایک خیاط کا، ایک درزی کا، ایک دکاندار درزی جو کام کرتا ہے، اس سے زیادہ مہارت کے ساتھ ہر گھر کی عورت کو کپڑوں کے سینے کا فن آنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں ہماری دادیاں، نانیاں سب اچھا سے اچھا پکانا جانتی تھی، اچھے سے اچھا سینا جانتی تھی، اچھے سے اچھا کاٹنا جانتی تھی، اچھے سے اچھا بننا جانتی تھی۔ یعنی ہر لڑکی لازمی طور پر یہ سب سیکھتی تھی، سلائی بھی اور کڑھائی بھی اور بنائی بھی اور کپڑوں کی کٹائی بھی اور ان کی سلائی بھی اور کھانے کا پکانا بھی۔ یہ وہ فن تھا جو ہر گھر میں عام تھا اور اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال عورتوں کا کام ہے کہ ایک طرف گھر کو وہ اچھی طرح سجائیں جس میں اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، وہ خوبصورتی ہو جو مطلوب ہے، یعنی جس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ چیز صاف ستھری ہو اور اچھی ہو اور دیکھنے میں بھی بہتر معلوم ہو، اور اس سے معلوم ہو کہ تہذیب ہے، سلیقہ ہے، سمجھ ہے، اور ہر چیز کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایک طرف کھانے کا مسئلہ ہوا، ایک طرف کپڑوں کا مسئلہ ہوا، اور
اس کے بعد پھر ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ فن، کچھ ہنر عورتوں کو آنے چاہیے۔ آج کل جو عورتوں کے کالجز اور اسکولز ہوتے ہیں ان میں ٹریڈز ہوتی ہیں، سلائی، کڑھائی، بنائی کے علاوہ بہت سی ٹریڈز ہیں، یعنی بہت سے فن ہیں جو سکھائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کسی ایک فن کو سیکھ لیتی ہے اور اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو اس کو سرکاری ملازمت بھی ملتی ہے۔ عورتوں کے کالج میں، اسکولوں میں، یا جو ان کے صنعتی اور تکنیکی ادارے ہیں وہاں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہ پر ملازمت بھی مل جاتی ہے۔ اور اسلام بھی اس کو منع نہیں کرتا کہ اگر عورتوں کے ادارے ہیں، چاہے وہ سلائی کڑھائی بنائی کے ہوں یا تعلیم کے ہوں یا مثلا ہاسپٹل ہو، اس میں مسلمان عورتوں کو ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان کو خود اپنے ادارے بھی قائم کرنا چاہیے، کھولنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے شجر کاری، پلانٹیشن، پودوں کی واقفیت ضروری۔ عام طور پر گھروں میں اس کی فکر عورتیں نہیں کرتی، وہ سوچتی کہ بس کپڑے تیار کر دیے گیا یا کھانا تیار کر دیا گیا اور بستر بچھا دیا گیا، بس یہ بہت ہو گیا۔ یہ کافی نہیں، عورتوں کو جاننا چاہیے کہ کون کون سے پودے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، کن پودوں سے اچھے پھول تیار ہوتے ہیں، کون سے پھول رنگ والے ہیں، کون سے خوشبو والے ہیں، کون سے درخت ایسے ہیں جن میں پھل لگتے ہیں، اور کیسے ان کی خدمت کی جائے کہ اچھے پھل وجود میں آئیں۔ یعنی مثلا گھر میں آنگن ہے تو اس آنگن میں پودا انار کا بھی ہے اور لیمو کا بھی ہے اور پپیتے کا بھی ہے، سنترے کا بھی ہے۔ ایک چھوٹے سے آنگن میں کئی پودے لگ سکتے ہیں۔ اب اگر عورتیں اس کو پڑھیں، آج کل سائنس پڑھائی جاتی ہے، اس سائنس میں فزکس بھی پڑھائی جاتی ہے اور کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے اور باٹنی بھی پڑھائی جاتی ہے اور زولاجی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی زولاجی کا مطلب یہ کہ حیوانات کے بارے میں جو چیزیں جاندار ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اور باٹنی کا مطلب یہ کہ جو پودے ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اور جو فزکس ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں مادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کورس میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو پڑھنے سے زیادہ ضرورت ہے عمل کی۔ جیسے سنت کو پڑھنا ہے تو عمل کے لیے، فرض کو پڑھنا ہے تو عمل کے لیے، اخلاق کو پڑھنا ہے تو عمل کے لیے، ایسے ہی ہمیں اگر جاننا ہے کہ کھانا پکانے کا طریقہ کیا ہے تو عمل کے لیے، کپڑے سینے کا طریقہ کیا ہے تو عمل کے لیے، یعنی سینا ہے۔ یہ نہیں کہ درزیوں کو کپڑے دے دینے ہیں، اب وہ عورتوں کے بھی کپڑے سیے ہیں، اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے بے شرمی بے حیائی کی کہ مردوں سے عورتیں جا کر اپنا لباس تیار کرواتی ہیں اور وہ ان کی نپائی کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدکار، بے حیا، بے شرم عورتیں ہیں جو یہ حرکتیں کرتی ہیں، اور یہ کام تو در حقیقت عورتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ ہاں اگر کوئی عورت درزی ہے اور اس کے ہاں عورت اپنا جسم نپواتی ہے تو یہ جائز ہو سکتا ہے، ورنہ گھر کے اندر ہی یہ سب ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں حیا اور شرم کا بھی بڑا تقاضا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو پودوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں میں گملے لگائیے، اور گملے جو دیوار پر لٹکائے جاتے ہیں وہ بھی، اور جو زمین پر رکھے جاتے ہیں وہ بھی، اور ان میں پودے لگائیے۔ آپ کے یہاں ملیح آباد میں سڑک کے دونوں طرف پودوں کی اور درختوں کی بے شمار دکانیں ہیں جہاں لاکھوں پودے بک رہے ہیں۔ پودے وہاں سے منگوائے جائیں اور اس کے بعد پودا لگایا جائے، اور طالبہ، خاص طور پر یہاں طالبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مدرسے کی جو طالبہ ہے وہ ایک پودا لگائے اور اس کے بعد اس کو دیکھے کہ یہ پودا کیسے بڑھ رہا ہے، اس میں پھول کیسے نکل رہا ہے اور کس طرح کے پھول ہیں، وہ اس کو مسلسل مطالعے میں رکھے، ایک کاپی رکھے، اس کاپی میں نوٹ کرے کہ میں نے پودا لگایا تھا بدھ کے دن، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس کی کوپلیں نکلنا شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا قد بڑھنا شروع ہوا، ایک ہفتے کے بعد 2 انچ کا قد ہو گیا، اس کے بعد 1 فٹ کا اس کا قد ہو گیا۔ یہ کاپی میں نوٹ کریں تاکہ مطالعہ ہو نباتات کی سائنس کا، نباتاتی سائنس جس کو باٹنی کہتے ہیں اس کا مطالعہ ہو، کیونکہ یہ ایک علم ہے
اور اس علم سے واقف ہونا چاہیے، اور اس پر کتابیں ہیں، ان میں بڑی تفصیلات ہیں، اور پودے بھی زندہ ہوتے ہیں، ان میں بھی احساس ہوتا ہے، یہ درخت جھوم رہے ہیں، زمین سے یہ پانی کو چوس رہے ہیں، اور یہ پانی تنوں کے ذریعے، تنوں کے اندر جیسے ہمارے ہاتھوں میں رگیں ہیں ویسے تنوں میں ان کی رگیں ہیں، ان رگوں سے یہ پانی جا رہا ہے، پھر وہ چھوٹی شاخوں میں جا رہا ہے جیسے ہماری انگلیوں میں آ رہا ہے، اور پھر ان شاخوں سے ان کے پتوں میں جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پھول ہیں اور پھل ہیں ان میں جا رہا ہے، اور یہ تر و تازگی قائم۔ اگر پانی ان کو نہ ملے صحیح طریقے پر تو سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پتا گرتا ہے، پھول مرجھا جاتا ہے، درخت سوکھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بے اعتنائی برتی گئی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے درخت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ درخت کی جان پر ایک ظلم ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ درخت جو ہیں وہ صحیح طریقے پر بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں، اور ان کا مطالعہ کیا جائے، اور ان کے متعلق معلومات کتاب میں بھی پڑھی جائیں اور اپنی کاپی میں نوٹ کی جائیں، اور درختوں کی شکلیں بنائی جائیں، اور جیسے میز پوش بنایا جاتا ہے، کسی اسٹول کے لیے کوئی کپڑا رکھا جاتا ہے تو اس میں مختلف پھول بنائے جاتے ہیں، ڈیزائن آج کل ملتے ہیں، اور ان ڈیزائنز کو سامنے رکھ کر تو اب اس پر بھی ریسرچ کیا جائے، یہ کون سا پھول ہے اور اس پھول کی کیا خصوصیت، یہ کون سا پودا ہے اس کی کیا خصوصیت، معلومات کے ساتھ کام کیا جائے تو گھروں میں پودے لگائے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر سوکھا پڑا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہو رہی۔ چاہیے یہ کہ پودے گھروں میں لگائے جائیں تاکہ نباتاتی زندگی کا جائزہ بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہریالی ہو۔ ہریالی سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے، اس لیے گھر میں ہریالی ہونی چاہیے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں 3 درخت دکھ رہے ہیں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ کوئی کونا خالی نہ ہوتا، بیلیں چڑھی ہوئی ہوتی، اور ان بیلوں میں طرح طرح کے پھول ہوتے، خوشبوئیں مہکی ہوئی ہوتی، چمیلی کے بھی اور گلاب کے بھی اور گیندے کے بھی، سب طرح کے پھول لگے ہوتے اور بیلیں چڑھی ہوئی ہوتی۔ ہم جب بھی آئے تو بہت اہتمام سے کہا اور لگوایا، خود لگوایا، لیکن ابھی پھر یہ لگ رہا ہے کہ توجہ نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے اب یہ کہوں گا کہ ذرا توجہ کے ساتھ پودے پھولدار ایسے ہوں کہ جتنی رویشیں ہیں سب میں پھول کھلے ہوئے بھرے ہوئے ہوں۔ دیکھتی ہوں گی کہ کبھی کسی پارک میں جاتی ہوں گی یا کسی ہوٹل کے قریب سے گزرتی ہوں گی یا اچھے اسکول جو ہیں وہاں سے گزرنا ہوتا ہوگا تو آپ دیکھتی ہیں کتنے شاندار طریقے پر پھول سجے ہوئے ہوتے ہیں اور سال بھر سجے رہتے ہیں۔ یہاں کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ یہاں غفلت ہے، یہاں غفلت ہے، فکر نہیں ہے، توجہ نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو کنارے کنارے روشیں دی گئی ہیں یہ پھولوں سے لدی ہو، بھری ہوئی ہو اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہو، اور ایسے پودے لگائے جائیں جن کی بیلیں چڑھتی چڑھتی دوسری منزل کی چھت تک پہنچ جائیں، جن کے پتے بھی اچھے ہوں اور پھول کثرت سے ہوں۔ تو وہ کام شروع کرنا ہے، میں نے شروع کروایا ہے، مختلف جگہوں پر شجر کاری کی مہم شروع کروائی ہے، جامعہ میں بھی اس مہم کو شروع کرایا گیا، ادھر ادھر جو پلاٹس ہیں ان میں بھی شروع کرایا گیا، یہاں پر بھی باہر تو ماشاءاللہ اچھے پودے ہیں لیکن اندر بھی بیلیں ہونی چاہیے جو اس عمارت میں ہر طرف دکھ رہی ہوں اور پھول ہوں اور خوشبوئیں ہوں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں ان میں سے ہر لڑکی کو کم از کم آدھا ڈاکٹر تو بننا ہی ہے، ہر لڑکی کو نرسنگ سیکھنا ہے۔ نرسنگ کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر کے ماتحت جو خواتین مریضوں کی خدمت کرتی ہیں، انجیکشن کی ضرورت پڑے، مرہم پٹی کی ضرورت پڑ جائے، یا کبھی کسی وقت اچانک چوٹ لگ جائے، درد ہو جائے تو اس پر خاص قسم کا تیل لگایا جائے یا کسی ٹیوب کا مرہم لگایا جائے، یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہو تاکہ یہاں سے جو لڑکی فارغ ہو وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک چھوٹی ڈاکٹر بھی ہے، کم از کم نرس ہے۔ اب اس میں اس بات کو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سب باتوں کی تعلیم عطا فرمائی اور ان کی طرف توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھیں وہ گھر کے سارے کام تو کرتی تھی، باہر کے بھی کرتی تھی۔ اس زمانے میں کہ لکڑیاں لانا پڑی، گھاس نکال کے لانا پڑی، پانی بھرنے کی ضرورت پڑی تو عورتیں جا کر مشق میں پانی لے آتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لے آتی تھی، جتنی گھاس کی ضرورت ہوئی اس سادہ زمانے میں اس کو لے آتی تھی۔ یہاں تک کہ جو جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی، وہ بھی باہر سے جا کر پانی لے کے آتی تھی، گھر میں چکی بھی چلاتی تھی، کپڑے بھی دھوتی تھی۔ یعنی جو کام آج ایک ملازمہ سے نوکرانی سے لیے جاتے ہیں، جس کے پاس بھی 10 پیسے آ گئے تو بس وہ آرام کرتا ہے اور کام لیتا ہے، حضور کی صاحبزادی، یوں سمجھیے دنیا کی شہزادی بلکہ ملکہ اور جو جنت کی تمام خواتین کی سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا، ان کا حال یہ تھا کہ مشقت سے بھرے ہوئے کام خود کرتی تھی۔ یہ نہیں سوچتی تھی کہ ہمارے والد تو نبی ہیں اور وہ سب کے آقا ہیں اور سردار ہیں، میں کیوں کام کروں، یہ نہیں سوچا انہوں نے گھر کے مشکل ترین کام کیے۔ اور صرف یہ نہیں، وہ نرسنگ کی ماہر تھی۔ جب جنگ ہوئی احد کی سن 3 ہجری میں اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، دانت کی کرش ٹوٹ گئی اور تلوار کا آپ پر وار کیا گیا، خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں داخل ہو گئیں اور وہ نکالی گئی تو خون تھل تھل بہنے لگا، تو حضرت فاطمہ نے اس وقت علاج کیا۔ انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، خون رک نہیں رہا تھا تو اس کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ جمائی۔ اس زمانے میں یہ مرہم تو ملتے نہیں تھے، یہ ٹیوب ملتے نہیں تھے، تو جو سادہ طریقہ تھا اس سادے طریقے کو استعمال کیا جاتا۔ حضرت علی ڈھال میں پانی لے کر آئے، زخم دھویا گیا اور حضرت فاطمہ نے مرہم پٹی کا کام کیا۔ یعنی بیٹی، حضور کی بیٹی جو ہے، کوئی کسی اور ڈاکٹرنی کو نہیں بلایا گیا، کسی اور ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا، حضرت فاطمہ ہی ڈاکٹرنی تھی، وہی نرس تھی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے زخم سے جو بہنے والا خون تھا اس کو روکا، اس میں ایک چٹائی کے ٹکڑے کو جلا کر اس کی راکھ لگائی گئی جس سے خون رکا، اور اس کے بعد پھر وقت لگا ہوگا، کتنا وقت لگا ہوگا زخم کے بھرنے میں، تو بہرحال وہ زخم بھرا۔ اسی موقع پر یعنی جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور عمر بھی بہت کم تھی، لیکن وہ بھی جنگ میں شریک ہوئی۔ یعنی جنگ کا مطلب یہ کہ انہوں نے بھی نرسنگ کا کام کیا، وہ مشق میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں، اور کسی کی مرہم پٹی کی ضرورت ہوتی تو وہ کرتی تھی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ حضور کی اہلیہ محترمہ جو عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، اور تمام عورتوں میں علم و فن میں مہارت رکھتی ہیں۔ بعد کے دور میں یہ مہارت ان کو حاصل ہوئی، لیکن وہ جنگ میں ایک نرس کی حیثیت سے خدمت کر رہی۔ اور باقی جو حضور کے دور کی لیڈی ڈاکٹر تھی وہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفیدہ یہ ایک صحابیہ ہیں اور یہ ڈاکٹر نہیں تھی، اور صرف یہ نہیں کہ کسی وقت انہوں نے علاج کر دیا، باقاعدہ ان کا اسپتال تھا اور وہ موبائل اسپتال تھا، یعنی متحرک ہونے والا اسپتال۔ اس لیے جب حضرت سعد ابن معاذ زخمی ہوئے جنگ خندق کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیدہ سے کہا کہ بھائی تم علاج کرو، تو مسجد کے اندر، یوں سمجھیے یہ مسجد کا حصہ ہے، اور مسجد کے اندر انہوں نے اپنا جو نرسنگ ہوم تھا وہ خیمے کی شکل میں بنا دیا۔ تو ایک طرف ایک خیمہ تھا جس میں حضرت سعد تھے، اور ایک
کی طرح ہمارے یہاں جو سب کو نرسنگ کا کورس کرنا ہے، اور میں نے ابھی ڈاکٹروں سے بات کی ہے کہ 10 لڑکیاں جو آخری درجے کی ہوں وہ ہاسپٹل میں جائیں گی اور مثلا ایک دن وہ نرسنگ کا کام کریں گی، جو بھی کام ان کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ انجیکشن یوں لگانا ہے اور پٹی یوں کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو ایک نرس کرتی ہے، تو اس طرح دھیرے دھیرے ٹریننگ ہوتی رہے گی۔ ہفتے میں ایک مرتبہ موقع آئے گا، پھر دوسروں کو یہ موقع دیا جائے گا، پھر اوروں کو موقع دیا جائے گا۔ اس طرح 10 لڑکیاں نرسنگ کی وہاں سے ٹریننگ لیتی رہیں گی، بعد میں ان کو ایک ڈپلومہ کی سند بھی دے دی جائے گی، جس کے بعد وہ نرسنگ کا کام باقاعدہ بھی کر سکتی، لیکن سیکھ لیں گی تو اپنے گھر کے لیے اور اپنے آس پڑوس کے لیے تو ایک ڈاکٹر نہیں بن جائیں گی۔ یعنی انجیکشن لگانا، برم پٹی کرنا، چوٹ چپیٹ میں کیا دوا استعمال کرنا ہے اس کو جاننا، اور پھر سب کے پاس گھر میں ایک باکس ہونا چاہیے جس میں دوائیں جو روزمرہ استعمال کی جانے والی دوائیں ہوتی ہیں وہ دوائیں ہوں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا باکس گھروں میں ہونا ہے جس میں ہومیوپیتھک دوائیں، وہ بھی میں کہہ دوں گا، اور رضی سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا، کہ ہر کلاس میں ایک فرسٹ ایڈ کا باکس رہے گا جو انگریزی دواؤں کے اعتبار سے، اور ایک باکس ہومیوپیتھک دواؤں کا کہ جو ہومیوپیتھک دوائیں استعمال ہوتی رہتی ہیں، سر کا درد ہو گیا، پیٹ کا درد ہو گیا، دست آ گئے، قے ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ہر مسئلے میں ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، گھریلو ہمارے پاس دوائیں موجود رہنی چاہیے۔ اور اس معاملے میں عورتوں کو بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت غفلت ہو گئی ہے، بس ذرا سی بات ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ بیوقوفی بھی ہے، حماقت بھی ہے، پیسے کی بربادی بھی ہے، خود اپنی بربادی۔ جو چھوٹے موٹے علاج ہیں وہ گھر میں ہو سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ لمبا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بھی لڑکیاں اس میں شوق رکھتی ہوں وہ درخواست دیں کہ ہم لوگ سیکھیں گے، تو ان کے لیے ہاسپٹل میں انتظام کر دیا جائے گا، مثلا صبح سے شام تک وہ وقت گزرے گا جس میں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی، پھر اسی طرح ایک ہفتے کے بعد، تاکہ یہاں تعلیم کا حرج بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ وہ فن بھی آتا رہے۔ تو اس طرح سے نرسنگ کی تعلیم بھی حاصل ہو جائے گی، اور پلانٹیشن کی تعلیم بھی آپ کو اپنے گھر میں حاصل کرنا ہے، کتاب سے بھی پڑھنا ہے اور پودوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اسی طرح جو کچن کی معلومات ہیں وہ بھی آپ کو حاصل کرتے رہنا ہے، اور نئی نئی معلومات روزانہ اخبارات میں آتی ہیں، ان کو پڑھنا ہے اچھی طرح، اور چھوٹے چھوٹے تجربے کرنا ہے جن میں زیادہ خرچ بھی نہ ہو لیکن تجربہ ہو، تجربہ سیکھنا ہے۔ اور یہ سب باتیں جو ہیں اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں یاد ہو کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، وہ 40 سال کی تھی، حضور 25 سال کے تھے۔ یہ بھی ایک نئی بات تھی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی کم عمر ہو، مرد کی زیادہ ہو، اس کے خلاف سب سے پہلا عمل ہوا خود حضور کی طرف سے، اس لیے یہ بھی دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ سن کا، سال کا یہ فرق، اتنا فرق، اتنا فرق، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل ہے کہ نہیں، صلاحیت ہے کہ نہیں، بہتر ہے کہ نہیں، ایمان ہے، عمل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ اور جو باتیں دیکھی جاتی ہیں وہ سب روایتی ہیں، رسمی ہیں، ان کی زیادہ حیثیت نہیں۔ اب حضرت خدیجہ تاجر تھیں، زبردست تاجرہ، یعنی صرف ایسا نہیں کہ گھر میں انہوں نے چھوٹی سی کوئی دکان لگا لی، ان کا ہزاروں لاکھوں روپے کا مال مکہ مکرمہ سے سیریا جاتا تھا، یعنی 1500 کلومیٹر تک قافلہ جا رہا ہے، اونٹوں پہ مال لدا ہوا ہے، وہاں بک رہا ہے، پھر وہاں سے مال آ رہا ہے، اور اس طرح ہزاروں روپے کا کہیے جو مال ہے وہ بیچ رہی ہیں، اور زبردست تجارت۔ پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھیے کہ 23 سال 24 سال کی عمر میں اپنے سفر تجارت کے لیے بھیجا، کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیے۔ خود حضور تجارت کرتے تھے، حضور نے بکریاں بھی پالی اور بکریوں پر اجرت بھی حاصل کی، یعنی یہ سب کام انبیاء نے کیے، اس میں آر نہیں محسوس کیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے لیے بحیثیت تاجر کے شام گئے،
اور بہت نفع ہوا، بہت کامیاب تجارت ہوئی، جس سے حضرت خدیجہ خوش ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوا کہ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، یہ بڑے پاک انسان ہیں، ان سے بڑا اور ان سے نیک کوئی انسان روح زمین پر نہیں۔ تو انہوں نے خود شادی کا پیغام دیا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد جو ذمہ دار حضرات تھے وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے شادی کی تقریب کو طے کرایا۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں، اور جنہوں نے حضور کا گھر بسایا، اور جنہوں نے اپنی تجارت کی کا جو مال ہے وہ حضور کی خدمت میں ڈال دیا، اور اسلام کی سب سے زیادہ مدد کی۔ تو عورتوں کے لیے یہ نمونے ہیں، عورتوں کو نکمہ نہیں بننا چاہیے، اپاہج نہیں بننا چاہیے۔ اور آج جو بیماری ہو گئی ہے کہ موبائل لے کے بیٹھ گئی، عورتیں بھی بیٹھ گئیں، مرد بھی بیٹھ گئے، لڑکے بیٹھ گئے، لڑکیاں بیٹھ گئیں، اب اس سے جو فساد پیدا ہو رہا ہے، جو برائی آ رہی، جو عریانیت آ رہی، جو فحاشی آ رہی، جو فیشن آ رہے ہیں، بس یوں سمجھیے کہ ہر گھر میں شیطانوں کے اڈے بن رہے ہیں۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ موبائل سے بھی تعلیم حاصل کی جائے۔ موبائل میں ظاہر ہے کہ علمی چیزیں آتی ہیں، تحقیقی چیزیں آتی ہیں، اچھی تقریریں بھی ہوتی ہیں، نظمیں بھی ہوتی ہیں، قراتیں بھی ہوتی ہیں، صرف وہ چیزیں سنی جائیں جس سے دنیا بھی بنے اور آخرت بنے۔ اور جو ایسی چیزیں ہیں جو برائی کی ہیں ان سے اپنے کو محفوظ رکھا جائے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ کا نمونہ، پھر انہی کی صاحبزادیوں میں نمونہ حضرت زینب کا بھی ہے، اور حضرت رقیہ کا بھی ہے، اور حضرت ام کلثوم کا بھی ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا بھی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر زیادہ تھی، حضور نے ان سے اس لیے نکاح کیا تاکہ آپ کی جو بچیاں ہیں ان کی دیکھ ریکھ حضرت سودا کریں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کا نکاح آپ سے کرا دیا بہت ہی کم عمری میں، تاکہ بالکل بچپن سے ان کی نبی کے گھر میں تربیت ہو، نبی ان کی اصلاح کریں، نبی ان کو پڑھائیں۔ اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو علم حضرت عائشہ کو حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، عورتوں میں کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچا، کیونکہ بچپن سے وہ حضور کی زوجیت میں رہ کر، گھر میں رہ کر عالمہ بن گئیں اور ادیبہ بن گئیں، تمام صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد حضور کی جو حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی ہوئی، زینب بنت جحش سے ہوئی، حضرت ام سلمہ سے ہوئی، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ سے، جن کے نام پر ہمارا یہ اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، تو حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے ساتھ یہ رشتہ ہوا، آگے چل کر حضرت صفیہ سے ہوا، حضرت میمونہ سے ہوا۔ اور یہ جو حضور نے شادیاں فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ کوئی مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ سب سے انصاف کا معاملہ کرے، عدل کا معاملہ کرے، اگر کوئی شخص ادنا بھی عدل میں کمی کرے تو اس کے لیے پھر جائز نہیں۔ اور نبی کو اجازت دی گئی تاکہ عورتوں کی تربیت آپ کے ذریعے براہ راست ہو جائے، اس کے لیے، ورنہ جب عورتوں نے یہ چاہا کہ نبی ان کو خوب خرچہ دے تو اللہ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا چاہیے، دنیا کا مال اور منال اور متاع چاہیے تو بھائی اس گھر میں تو یہ انتظام نہیں ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ میں کہ جاؤ اپنے گھر میں رہو اور وہاں جیسی چاہو زندگی گزارو، لیکن اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کو چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہو۔ یعنی میرے ساتھ رہنے کا مطلب یہ کہ مجاہدہ کرنا ہوگا، مشقت کی زندگی ہوگی، قربانی کی زندگی ہوگی، اللہ والی زندگی ہوگی۔ تو اب جو عورتیں اس کے لیے تیار ہوئیں وہ نبی کے ساتھ رہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کی ازواج مطہرات تھیں سب نے یہ کہا ہمیں اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، ہمیں دنیا داری نہیں چاہیے، تب وہ نبی کے گھر میں رہی۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ 2 مہینے فاقے ہو جاتے تھے، یعنی پوچھا گیا کیسے گزر کرتی تھی، کہا چولہا نہیں جلتا تھا، پھر کیا ہوتا تھا، کہا صرف کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں شادی دنیا داری کے لیے نہیں تھی، وہاں شادی اس لیے تھی تاکہ خواتین کی ٹیم تیار کر دی جائے جو تمام عورتوں کو دین سکھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم دیں۔ تو بغیر شادی کے تو کوئی غیر محرم ساتھ رہ نہیں سکتی،
اس لیے مجبوری تھی کہ مختلف خاندانوں کی عورتوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں بحیثیت زوجہ کے، اور پھر ان کو مسائل بتائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو حدیث پڑھائیں، اور وہ حضور کی زندگی دیکھیں تاکہ وہ پھر خواتین کے لیے استانی بن جائیں۔